تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست وجاءوا بسحر عظیم، لیکن وہ سحر عظیم کیا تھا؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے سحر کیا تھا۔ آنکھوں پہ کیا سحر ہوتا؟ پھینک رہے تو رسیوں، تو آنکھوں پہ کیا کر رہے؟ دھوکہ دیا تھا۔ آیت نمبر 81، فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈال دیا، یعنی اپنی رسیاں ڈال دی، اپنا جو شوبدہ تھا وہ سامنے لے آئے، قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، ما جئتم بہ السحر، جو تم نے یہ کام کیا ہے یہ سحر ہے۔ توجہ فرمائیں، سحر کا مطلب عربی زبان میں کیا ہے؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں جادو، اصل میں سحر کا مطلب ہے دھوکہ، ٹھیک ہے؟ سحر یعنی مثلا جب یہ انسان دیکھ رہے تھے کہ عوام دیکھ رہی تھی، سب نے، فرعون نے پورا مجمع جمع کیا ہوا تھا، تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ حرکت کر رہے ہیں سانپ ہے، جبکہ سانپ نہیں بنے تھے، ان کی آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ سحر کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتا، کسی اور چیز کو کچھ اور بنا کے دکھاتا ہے انسان کا دماغ، اور پھر انسان کا دماغ اگر وہ ڈرنے والی چیز ہے تو ڈر جاتا ہے انسان اس سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن کچھ بدلا نہیں ہوتا، صرف انسان کی آنکھ کے ذریعے اس کے ذہن کو دھوکہ دیا جاتا ہے، چونکہ آنکھ سگنل بھیجتی ہے ذہن کو، کان کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے، لمس کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سحر دھوکہ ہے، اصل میں سحر وہ دھوکہ جس کا سبب مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں سحر۔ عرب زبان وہ بکری جس کے تھن جہاں سے دودھ لیتے ہیں، اس کے تھن بہت موٹے اور پھولے ہوئے ہوں لیکن اندر دودھ نہ ہو، اسے کہتے تھے عنز مسحورہ، یہ سحر شدہ بکری ہے۔ کیا مطلب؟ جو نظر آ رہی ہے وہ ہے نہیں، یعنی کوئی اس کو خریدنے کے لیے آئے، کہے کہ کیا دودھ ہے اس کا، لے جائے، اندر سے نکلے گا کچھ بھی نہیں، چند قطروں کے علاوہ۔ تو سحر، توجہ فرمائے، اس میں بہت ساری باتیں پھر چھپی ہوئی ہیں۔ اصل میں سحر دھوکہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو دیکھ رہے تھے کہ رسیاں ہیں، وہ ڈر گئے، سانپ، ڈر کے ہو سکتا ہے بندہ بیمار ہو جائے، ڈر کے ہو سکتا ہے بندہ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ڈر سے ہو سکتا ہے کہ بندے کو کوئی اور پرابلم ہو جائے اس کے بدن پر، کیونکہ دماغ جیسے ہی جھٹکا لگتا ہے اس کو تو کہیں اور افیکٹ ہو سکتا ہے، چونکہ سارے بدن کا نظام دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، مثلا ان کو شوگر ہو جاتی ہے، ان کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ان کو اور پرابلم ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دماغی ڈسٹربنس۔ اسی طرح اگر کوئی شوبدہ دکھا کر، جس کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی الو کا کٹا ہوا سر آپ کے گھر میں پھینک کے، یا آپ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پھینک کر، یا کوئی اس قسم کی حرکت کر کے آپ کو باور کرا دے کہ مجھ پہ جادو ہے، اور آپ باور کر کے ڈر جائیں، تو جادو اپنا کام شروع کر دے گا، کیونکہ آپ کا دماغ اس کے حملے سے متاثر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سحر، یہ قرآن نے بتایا ہوا ہے، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا۔ وہ سحر کیا تھا؟ جو رسیاں تھی وہ سانپ دکھائی دینے لگے، اور یہ جادوگر کرتے ہیں۔ میں جب ان آیات پہ آتا ہوں تو میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں کہ ایک چمکیلا پائپ جس کے اوپر کلر ایسا کیا ہوا ہے کہ انسان دھوکے میں آ سکتا ہے، اس پائپ کے اندر، پائپ جو یعنی سخت نہیں ہے جیسے پانی دینے والے پائپ ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ نرم میٹیریل کا بنا ہوا، تو وہ جب وہ ویڈیو شروع ہوتی ہے تو وہ بالکل ایسے اس کے وہ جو گول کر کے اس کو رکھا ہوتا ہے، اس طرح اس میں حرکت ہوتی ہے جیسے لگتا ہے کہ سانپ ہے، بالکل سانپ کی طرح لگتا ہے ویڈیو میں۔ پھر
تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ آتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے ایک سائڈ سے اس کا منہ کھولتا ہے تو اندر سے 2 چوہے نکل کے بھاگتے ہیں. اب دیکھنے والے کو وہ چوہے نظر نہیں آ رہے تھے اندر کہ یہ اس پائپ میں موومنٹ کیوں ہو رہی ہے. وہ سمجھ رہا تھا, دیکھنے والا کیا سمجھ رہا ہے, سانپ ہے, ہو سکتا ہے ڈر کے مر جائے. بعض لوگ ڈر کے ان کا دل ہی بند ہو جاتا ہے, کمزور دل حضرات نہ دیکھے, ایسا لکھا ہوتا ہے نا, تو وہ والے. لیکن وہ جب چوہے بیچ سے نکلے وہ ویسے کا ویسا بے حس ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست وجاءوا بسحر عظیم, لیکن وہ سحر عظیم کیا تھا؟ سحروا اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے سحر کیا تھا. آنکھوں پہ کیا سحر ہوتا ہے؟ پھینک رہے تو رسیوں, تو آنکھوں پہ کیا کر رہے؟ دھوکہ دیا تھا. لگ رہی تھی کہ وہ, اور قرآن نے بتایا ان کو لگ رہی تھی, ان کا تخیل میں لگ رہا تھا کہ یہ حرکت کر رہی ہے اور ان کو سانپ سمجھ رہے تھے. تھی وہ رسیاں اور چھڑیاں. تو جب انہوں نے ڈال دیا یعنی اس کو, تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے ڈالا ہے, جو تم لے کر آئے ہو, تم نے پیش کیا ہے, وہ سحر ہے. ان اللہ سیبطلہ, بہت جلد اللہ اس کو باطل کر دے گا, اس کا توڑ کر دے گا. دیکھیں اللہ کے نبی کے جملے, یہ نہیں کہا میں کر دوں گا, کیا کہا؟ اللہ کر. اور حضرت عیسیٰ بھی کیا کہتے تھے جب جہاں پہ قرآن نے بتایا ہوا نا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں, وہاں پہ کہا ہوا اللہ کے اذن سے. جو زیادہ میں کرتا ہوں نا وہ سمجھ لو اللہ سے دور ہے, نہ اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے وہ ہے, میں نہ ہی سب تو, وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بے شک اللہ اسے عنقریب باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, بے شک اللہ مفسدوں یعنی فساد کرنے والوں کے کام سیدھے نہیں کرتا, یعنی ان کو پھر اچھے نتائج نہیں ملتے فائنلی.